سلطان سلیم دا فرسٹ کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کو مصری مملوکوں سے چھین کر اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ Our time is at hand. Don't doubt it. Don't doubt our might. Allah will be with every one of us and we will take the city. اراگون کے کنگ فرڈینینڈ II اور کیسٹائل کی کوئین ایزابیلا دا فرسٹ نے ایک سیاسی شادی کر کے پورے یورپ کو مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف متحد کر کے یورپ سے 800 سالہ اموی اسلامی دور حکومت کو ختم کر دیا۔ پہلے قرطبہ یعنی کورڈوبا اور بعد میں بالآخر سٹی آف گرناطہ بھی زوال پذیر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش، سودی کاروبار کے ذریعے پورے یورپ کا کنٹرول اور ہر سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پر یہودی عہدیداروں نے تو یورپین کرسچنز کو جیسے آگ بھگولا کر دیا۔ اے اسرائیل کے 12 مقدس بیٹے اور ان کی عظیم اولاد، یہ ہیں دریائے نیل اور فرات، اس پرچم میں ہی نہیں ہمارے مستقبل۔ دا فرسٹ ورلڈ وار۔ برٹشرز نے اپنے ایک جاسوس لارنس آف عربیہ کے ذریعے عرب نیشنلزم کو ابھارا اور اپنی کتابوں، رسالوں اور اخباروں میں عثمانی ترکوں کو عرب دشمن اور فورن انویڈرز یعنی قابض بنا کر پیش کیا۔ After their defeat in World War I, the fiercely proud German people are utterly humiliated. The punishing terms of the Treaty of Versailles rub salt in the wounds. The global industrial power is limited to an army of only 100,000 men and loses territory. The Second World War۔ دوسری عالمی جنگ میں ہولوکاسٹ کے دوران تقریباً 60 لاکھ یہودی نازی جرمنز کے ہاتھوں مارے گئے۔ We were squeezed in like sardines. It was impossible to be comfortable there or even sit down. عرب سپرنگ کیا تھا اور کون کون سے ممالک اس کا نشانہ بنے؟ اوسلو اور ابرامی اکورڈ کیا تھے اور ان پر کن ممالک نے سر عام اور کن ممالک نے خفیہ طور پر دستخط کیے؟ ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو شیطان کبیر اور اسرائیل کو شیطان صغیر کیوں کہا؟ کیا عرب ممالک اسرائیل سے ہار گئے اور کیا پاکستان اسرائیل سے جیت گیا؟ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام اور اسلامک بوم، اس سب کا ماجرا کیا ہے؟ السلام علیکم مائی ٹروتھ سیکر ویورز، میں علی نکی۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس سیریز پیلسٹائن ٹو اسرائیل کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ فلسطین کس طرح سے ہزاروں سالوں سے مذاہب، سلطنتوں اور مزاحمتوں کی ایک متنازع سرزمین رہا۔ اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر پہنچے ہیں کہ جب 1517 میں خلافت عثمانیہ نے اس مقدس خطے کو اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عالم اسلام میں ایک نئی شمع روشن ہو رہی تھی تو مغرب میں اسلام کی ایک روشنی بجھ بھی چکی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں سقوط اندلس کی۔ جی ہاں، دا فال آف الاندلس۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ ایئر 1517 میں سلطان سلیم دا فرسٹ کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کو مصری مملوکوں سے چھین کر اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ Our time is at hand. Don't doubt it. Don't doubt our might. Allah will be with every one of us and we will take the city. یروشلم، ہبرون یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر اور دیگر مقدس مقامات کو تعزین و آرائش اور دنیاوی اور روحانی ترقی ملی اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ لیکن اسلام کے اس نئے قلعے کے عروج کے ساتھ ہی مغرب میں اسلام کا ایک آخری قلعہ بھی گر چکا تھا۔ ایئر 1492 میں مسلم اسپین یعنی الاندلس میں یورپی بغاوتیں عروج پر تھیں۔ اراگون کے کنگ فرڈینینڈ II اور کیسٹائل کی کوئین ایزابیلا دا فرسٹ نے ایک سیاسی شادی کر کے پورے یورپ کو مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف متحد کر کے یورپ سے 800 سالہ اموی اسلامی دور حکومت کو ختم کر دیا۔ پہلے قرطبہ یعنی کورڈوبا اور بعد میں بالآخر سٹی آف گرناطہ بھی زوال پذیر ہو گیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو یا تو جبراً عیسائیت قبول کرنے یا پھر جلا وطنی کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ اسی دوران خلافت عثمانیہ جو کہ اب فتح قسطنطنیہ 1453 کے بعد مزید مضبوط ہو چکی تھی، اس نے
تھی اس نے خستہ حال یورپی مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنی سلطنت میں جگہ دی. ہزاروں مسلمان اور یہودی اسپین سے نکالے گئے اور استنبول میں بسائے گئے. اوٹومن امپائر نے انہیں عزت دی، مقام دیا اور ان کی مذہبی آزادی کو مکمل تحفظ دیا. ویورز یاد رکھیے گا کہ اس وقت یہودیوں اور مسلمانوں میں آج کل کی طرح لڑائی جھگڑا نہیں تھا. در حقیقت مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست دشمنی تھی اور اسلام اور یہودیت میں کافی زیادہ سملیرٹیز کی وجہ سے یہودیوں کو سب سے زیادہ آرام، سکون اور عزت مختلف مسلمان دور حکومتوں میں ہی ملتا تھا. خیر، سقوط اندلس کے بعد یورپی ظلم و ستم کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ نے یورپ کے لیے تمام بحری تجارتی راستے بند کر دیے. اس کے نتیجے میں یورپینز کے لیے ہندوستان اور چین کی منڈیوں تک رسائی مشکل ہو گئی. تو اوٹومنز پر اپنی ڈیپینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے یورپینز نے نئے سمندری تجارتی راستے تلاش کرنا شروع کر دیے. اسی تلاش میں ایک اٹالین جہاز ران کرسٹوفر کولمبس نے اکتوبر 1492 میں ایک پورا نیا براعظم دریافت کر لیا. دریافت ہونے والا یہ نیا کانٹیننٹ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ تھا، جسے یورپینز کئی دہائیوں تک انڈیا کی یہ ایک فار ویسٹرن سی سائٹ سمجھتے رہے. لیکن جلد ہی یورپینز کی یہ مسکنسیپشن دور ہو گئی. دراصل ایئر 1499 میں ایک اور اٹالین جہاز ران جو کہ ماہر جیوگرافی اور ایک ایکسپرٹ میپ میکر تھا، امریگو ویسپوچی نے یورپینز کو بتایا کہ یہ نیولی ڈسکورڈ لینڈ چائنا یا انڈیا نہیں بلکہ یہ ایک نئی دنیا ہے، ایک پورا نیا بر اعظم. بعد میں اس کانٹیننٹ کا نام آنرری طور پر امریگو کے نام پر ہی رکھ دیا گیا، جو کہ لینگویجز کے ایوولو ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں تبدیل ہو گیا. امریکہ کی یہ سرزمین زرعی دولت سے مالا مال تھی، تو جلد ہی یورپی طاقتیں یہاں آباد ہونا شروع ہو گئیں. انہوں نے مقامی ریڈ انڈینز کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور یہاں اپنی کالونیز بنا لی. مغربی دنیا تیزی سے انڈسٹریلائزیشن اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنے لگی. ہر دن کوئی نئی انوینشن یا ڈسکوری کا دن ہوتا، مگر اوٹومنز اس صنعتی ترقی اور علم و فنون میں پیچھے رہنے لگے. سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کی عدم توجہی اور نان سیریسنس کی وجہ سے علماء دین اور ٹرائبل کنزرویٹزم یعنی قبائلی دقیانوسی سوچ کی پکڑ اس سلطنت پر گہری ہونے لگی اور ہر سائنسی ایجاد کو خاصا شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور متعدد ایجادات کو یورپی گمراہی کہہ کر حرام قرار دے دیا جاتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال پرنٹنگ پریس مشین کی ہے. جب یورپینز تیزی سے بکس کو پرنٹ کر کے بھاری تعداد میں علم کو اپنے نیریٹو کے مطابق دنیا بھر میں پھیلا رہے تھے تو عثمانیوں نے اس مشین پر 40 سال تک یہ کہہ کر پابندی لگائی رکھی کہ اس طرح تو خطاطی کا تقدس یعنی کیلیگرافی کا تقدس پامال ہو جائے گا. اسی کے پیش نظر اس نئی دنیا میں صرف عیسائی ہی نہیں بلکہ بہت سے یہودی بھی ہجرت کر کے یورپ اور امریکہ میں آباد ہو گئے. مگر یورپ میں عیسائی ابھی تک یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم و جبر اور ان کی موت کا باعث سمجھتے تھے. لہٰذا یہودیوں کو یورپ میں 3rd کلاس سٹیزن شپ دی گئی. ان کے پبلک سپیسز اور بارز میں جانے پر پابندی لگا دی گئی. ہر جگہ انہیں ریلیجن بیسڈ ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا اور ہر برے کام جیسا کہ روبری اور گیمبلنگ کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا. ان کی نوکریاں، کاروبار اور زمینیں ان سے چھین لی گئیں اور یہاں تک کہ 1935 کے نیورمبرگ ریشیل لاز کے مطابق یہودیوں کی یورپینز خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ شادیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی. انہیں زمینیں خریدنے کی اجازت نہ تھی اور ان کی عبادت کرنے پر بھی پابندیاں لگا دی گئی. مختصراً یہ کہ یورپینز کو یہودیوں سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا. یہودیوں کو یورپ میں اس قدر ڈسکریمنیشن کا سامنا اس لیے بھی کرنا پڑتا کہ وہ اب بھی اپنے آرتھوڈاکس اور دقیانوسی خیالات پر سختی سے عمل کرتے اور اپنی مذہبی کتاب تورات کے علاوہ دنیاوی علوم کو بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. یہودی سلیکٹیو جابز اور کاروبار کرتے اور یہاں تک کہ مخصوص یہودی طرز کے لباس پہنتے اور مزید یہ کہ وہ غیر یہودیوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. ان خیالات کے باعث یورپ میں اپنی ذلت کو دیکھتے ہوئے 1/3 یہودیوں نے اپنی آرتھوڈاکس روایات کو چھوڑا اور ماڈرن یورپینز کی طرح ہی علم و ہنر کے میدان میں اپنا سکہ جمانے لگے. کیونکہ یہودیوں کے یورپ میں زمینیں خریدنے پر پابندیاں تھیں تو انہوں نے اپنا رخ تجارت اور دولت کی طرف موڑ لیا اور بعد میں انہی لوگوں نے یورپ میں سب سے پہلا بینکنگ سسٹم متعارف کرایا. انہی میں سے روتھسچائلڈ فیملی نے پورے یورپ میں سب سے بڑا اور طاقتور بینکنگ نیٹ ورک قائم کیا جو سود یعنی انٹرسٹ پر لونز دیتا تھا. سودی نظام عیسائیت میں تو منع تھا مگر اب یہ یہودیوں میں عام ہو چکا تھا. بعد میں یہ یورپین عیسائیوں کے یہودیوں کے خلاف نفرت کی بڑھنے کی ایک اور وجہ ثابت ہوئی. اسی نظام کے ذریعے یہودیوں نے پورے یورپ کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. کیونکہ اب یہودی دنیا بھر میں امیر ترین لوگ تھے اس کے باعث ان کا گلوبل انفلوئنس بھی بڑھا اور یہ لوگ آہستہ آہستہ ورلڈ پولیٹکس پر اثر انداز ہونے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش، سودی کاروبار کے ذریعے پورے یورپ کا کنٹرول اور ہر سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پر یہودی عہدیداروں نے تو یورپین کرسچنز کو جیسے آگ بھگولا کر دیا. لہٰذا 19ویں صدی کے آخر تک یورپ میں یہودیوں پر تشدد، امتیازی سلوک اور قتل عام معمول بن چکا تھا. انہی حالات میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے
تھیوڈر ہرزل نے سوئٹزرلینڈ میں 1897 میں پہلا زائنسٹ کانگریس بلایا۔ اس اجلاس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ خود مختار صہیونی ریاست کا قیام تھا۔ اسی میٹنگ کے اختتام پر پہلی مرتبہ ریاست اسرائیل کا باقاعدہ پرچم لہرایا گیا۔ اے اسرائیل کے 12 مقدس بیٹے اور ان کی عظیم اولاد، یہ ہیں دریائے نیل اور فرات، اس پرچم میں ہی نہیں ہمارے مستقبل میں بھی۔ اور ارض فلسطین کو بطور یہودی صہیونی ریاست منتخب کر لیا گیا۔ ہرزل کے پیچھے مالی اور نظریاتی پشت پناہی روتھسچائلڈ خاندان اور سیکرٹ آرگنائزیشنز الومیناٹی اور فری میسنز کی بتائی جاتی ہے، جو عالمی سطح پر زائنزم یعنی صہیونیت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہودیوں کے پاس دولت بھی تھی، عالمی سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا، اور ریاست اسرائیل کا نقشہ، پرچم اور مکمل پلاننگ بھی۔ وہ ایک چیز جو یہودیوں کے پاس اب بھی موجود نہیں تھی، وہ تھا صرف ایک صحیح موقع۔ قدرت بھی یہودیوں پر کچھ کم مہربان نہیں تھی۔ وہ ایک موقع جو یہودیوں کی تقدیر بدل سکتا تھا، جلد ہی انہیں ملنے والا تھا۔ جی ہاں، دا فرسٹ ورلڈ وار۔ میں جنگ عظیم اول کے دوران سلطنت عثمانیہ نے جرمنی اور آسٹریلین ہنگیرین امپائر کا ساتھ دیا۔ اس صورتحال میں برٹشرز کو بھی اسٹرانگ الائز چاہیے تھے، لہٰذا انہوں نے اس سرزمین فلسطین کو چارے کے طور پر استعمال کیا۔ انگریزوں نے اپنی بقا کے لیے یہ جنگ ہر صورت میں جیتنے کے لیے فلسطین کو 3 ڈیفرنٹ نیشنز میں تقسیم کرنے کے لیے کچھ سیکرٹ ایگریمنٹس کیے۔ دراصل برطانیہ نے اپنی اسی ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی تقسیم سے حکومت کرو کی پالیسی کا استعمال کیا، کہ جو برسوں پہلے انہوں نے ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے استعمال کی تھی۔ بیسیکلی برٹشرز نے اپنے ایک جاسوس لارنس آف عربیہ کے ذریعے عرب نیشنلزم کو ابھارا اور اپنی کتابوں، رسالوں اور اخباروں میں عثمانی ترکوں کو عرب دشمن اور فورن انویڈرز یعنی قابض بنا کر پیش کیا۔ انگریزوں نے عثمانیوں سے بغاوت کے نتیجے میں عربوں کو ایک الگ عرب ریاست بنانے کا لالچ دیا، کہ جس کی سرحدوں میں مکہ، مدینہ سے لے کر فلسطین کو بھی شامل کیا جانا تھا۔ اسی لالچ کے نتیجے میں حجاز کی ایک بااثر شخصیت امیر مکہ شریف حسین ابن علی نے 1915 میں انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا، جو کہ تاریخ میں مکموہن حسین کورسپونڈنس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن ورلڈ وار 1 جیتنے کے بعد انگریزوں نے شریف حسین سے کیے وعدوں کو بھی پورا نہ کیا اور انہیں فلسطین کی سرزمین دینے سے مکر گئے۔ اسی کے نتیجے میں شریف حسین نے اپنے آپ کو کیلف یعنی خلیفۃ المسلمین ڈکلیئر کر دیا۔ جب برٹشرز نے شریف حسین کی حکومت کو حجاز مقدس میں اسٹرانگ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کے مخالفین میں سے عبدالعزیز ابن سعود، جو کہ سینٹرل عربیہ میں نجد کے حکمران قبیلے کا سردار تھا، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور بعد میں آگے چل کر 1932 میں عبدالعزیز نے اپنے آپ کو کنگ آف سعودی عربیہ ڈکلیئر کر دیا۔ خیر، دوسری طرف برطانیہ نے اپنے اتحادی فرانس کے ساتھ جنگ جیتنے کے نتیجے میں ان سارے عربی علاقوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے 1916 میں ایک سیکرٹ پیکٹ سکائز پیکورٹ ایگریمنٹ سائن کیا۔ تیسری طرف 1917 میں برٹش فورن سیکرٹری آرتھر جیمز بالفور اور یہودیوں کے سب سے امیر اور طاقتور لیڈر لارڈ والٹر روتھسچائلڈ کے درمیان ایک سیکرٹ پیکٹ بالفور ڈیکلریشن سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق پہلے تو برٹشرز نے جوز کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ یوگانڈا یا ارجنٹینا میں بنانے کی پیشکش کی۔ بعد میں امریکہ کی جانب سے نیو یارک میں، USSR یعنی سوویت رشیا کی جانب سے کریمیا، کومزیٹ، یوکرین یا بیلاروس میں، جاپان کی جانب سے اپنے علاقے فوجو میں، جرمنی کی جانب سے مڈغاسکر آئی لینڈز میں، اور اٹلی کی جانب سے اپنی ٹیریٹری اٹالین ایسٹ افریقہ میں یہودیوں کے لیے ایک الگ صہیونی ریاست بنانے کی پیشکش کی گئی۔ ان سب آفرز کو جیوز نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں کوئی ایسا علاقہ چاہیے کہ جہاں ہم عالمی سیاست سے دور نہ ہو سکیں اور ہر دور میں ریلیونٹ رہ سکیں۔ لہٰذا یہودیوں نے عثمانی سیریا یعنی فلسطین میں ایک الگ صہیونی ریاست بنانے پر زور دیا، اور یوں بالفور ڈیکلریشن کے مطابق یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک الگ زائنسٹ اسٹیٹ کے قیام پر اتفاق ہوا۔ یہ تینوں ایگریمنٹس فلسطینیوں کے ساتھ کھلی زیادتی تھے، کیونکہ وہ مغربی طاقتیں کہ جو جمہوریت اور آزادی اظہار رائے پر جنگیں تک چھیڑ لیتی ہیں، انہوں نے بیچارے فلسطینیوں کو ان کے حق خود ارادیت یعنی دا رائٹ ٹو دا سیلف ڈٹرمنیشن سے محروم رکھا۔ بہرحال اس طرح گریٹ برٹن عربوں کی عثمانیوں کے ساتھ بغاوت، ہندوستانیوں کے ریسورسز اور مین پاور، فرانسیسیوں کی مدد اور روتھسچائلڈ خاندان کی دولت کے نتیجے میں ورلڈ وار 1 جیتنے میں کامیاب رہا۔ 1920 میں فلسطین کو برطانیہ کے ماتحت مینڈیٹ قرار دیا گیا۔
لاکھوں یہودیوں کو یورپ سے نکال کر فلسطین میں بسایا گیا، خاص طور پر نازی جرمنی کے عروج کے بعد۔ After their defeat in World War I, the fiercely proud German people are utterly humiliated. The punishing terms of the Treaty of Versailles rub salt in the wounds. The global industrial power is limited to an army of only 100,000 men and loses territory. بعد یہ عمل اور تیز ہو گیا۔ 1936 سے 1939 کے درمیان فلسطینی عوام نے اس قدر میسیو یہودی ہجرت اور سیٹلمنٹس کے خلاف بغاوت کی جسے برطانوی فوج نے طاقت سے کچل دیا۔ یہودی جنگ زدہ اور خستہ حال فلسطینیوں سے ان کی زمینیں 5 سے 10 گنا یا سم ٹائمز 20 گنا زیادہ قیمتوں پر خریدنے لگے، مگر ابھی تک وہ اپنا ریاست اسرائیل کا خواب پورا نہیں کر پائے تھے۔ لیکن قدرت نے بھی اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران یہودیوں کا کچھ کم ساتھ نہیں دیا اور یہودیوں پر کافی مہربان رہی، یا شاید بیچارے فلسطینیوں پر سنگ دل۔ وہ دوسرا اور آخری موقع کہ جس کی یہودیوں کو تلاش تھی وہ بھی جلد آ گیا، یعنی دا سیکنڈ ورلڈ وار۔ وار 1939 سے 1945 میں دوسری عالمی جنگ میں ہولوکاسٹ کے دوران تقریباً 60 لاکھ یہودی نازی جرمنز کے ہاتھوں مارے گئے۔ We were squeezed in like sardines. It was impossible to be comfortable there or even sit down. اس قدر میسیو لیول پر ظلم نے تو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا اور زائنسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک کو عالمی سطح پر زبردست ہمدردی حاصل ہوئی۔ مائی ٹروتھ سیکنگ ویورز، آپ فلسطین کی تیزی سے بدلنے والی ڈیموگرافی کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں تقریباً 6,10,000 فلسطینی اور 60,000 سے 85,000 کے درمیان یہودی آباد تھے، لیکن ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے درمیان پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسائے جانے کا عمل بہت تیز ہو گیا۔ جیو سیٹلمنٹس اس خطے میں بڑھتی رہیں اور دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطینیوں کی آبادی 12,98,000 اور یہودیوں کی آبادی 6,30,000 تک پہنچ گئی۔ مطلب کہ فلسطین میں 67% آبادی فلسطینیوں کی اور 33% یعنی 1/3 آبادی یہودیوں کی ہو گئی تھی، جو کہ ایز کمپیئر ٹو پری فرسٹ ورلڈ وار 8.4 ٹائمز زیادہ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کی انفیئر بارڈر ریزولوشن نے اس خطے یعنی مڈل ایسٹ کو مزید ڈی اسٹیبلائز کر دیا۔ بظاہر تو اقوام متحدہ نے ایک 2 اسٹیٹ سولوشن پیش کیا کہ جس کے مطابق فلسطین میں 2 ریاستوں یعنی یہودیوں کے لیے ریاست اسرائیل اور فلسطینی عربوں کے لیے ریاست فلسطین کا قیام ہونا تھا، مگر اقوام متحدہ نے 33% آبادی والی اقلیتی یہودیوں کو 56% زمین جبکہ 67% آبادی والے اکثریتی عربوں کو 44% زمین دینے کا فیصلہ سنا ہے۔ اس منظر کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک خاندان اپنے آباء و اجداد کے گھر میں صدیوں سے رہ رہا ہے، پھر ایک دن ایک اجنبی شخص انتہائی برے حال میں زخم رسیدہ ہوتا ہے اور آ کر اس خاندان سے پناہ مانگتا ہے، اور وہ خاندان فور دا سیک آف ہیومینٹی ٹیمپرری یعنی عارضی طور پر اس اجنبی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ایک دن اچانک سے وہ اجنبی شخص کہتا ہے کہ یہ گھر تو کچھ 2000 سال پہلے میرے آباء و اجداد کا تھا اور وہ جنگ کی وجہ سے اس کا قبضہ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر گئے تھے، تو اب میں آ گیا ہوں تو مجھے میرا گھر واپس کرو۔ جبکہ وہ خاندان گھر کے کاغذات دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو اس گھر کو قیمت دے کر خریدا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں میں ایک تنازعہ شروع ہو جاتا ہے اور اس ملک کی سپریم کورٹ انٹروین کرتی ہے اور ایک متنازعہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ اس گھر کا گراؤنڈ فلور اور چھت اس اجنبی کی ہوگی اور اس گھر کا صرف فرسٹ فلور ہی اس خاندان کا ہوگا کہ جو اس گھر کا اصل مالک مکان تھا، اور اب اس خاندان کو اس گھر کی چھت پر اور مین گیٹ سے آنے جانے پر بھی اس اجنبی شخص سے اجازت لینا پڑے گی۔ کیا یہ آپ کو فیئر لگا؟ نہیں نا؟ تو فلسطینیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا، مگر اقوام متحدہ نے یروشلم کیونکہ تینوں ابراہمک ریلیجنز یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام کے لیے مقدس مقام تھا، تو اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ایک نیوٹرل سائٹ قرار دیا۔ یہودی تو اس تقسیم سے بے حد خوش تھے
کیونکہ دراصل انہیں تو ان کی آبادی سے زیادہ زمین مل گئی تھی، لہٰذا انہوں نے تو اس UN کی ریزولوشن کو ایک فیئر ڈسٹریبیوشن قرار دیا، مگر عربوں نے اقوام متحدہ کی اس غیر منصفانہ سرحدی تقسیم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، لہٰذا 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل بطور صہیونی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ فلسطین میں ریاست اسرائیل کا قیام تمام عرب ممالک کے دل میں ایک خنجر پیوست ہونے کے مترادف تھا۔ انہیں ایک ایسا کارا زخم لگا کہ جو کبھی ہیل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس زخم سے ہمیشہ کے لیے لہو جاری رہنے کا اندیشہ تھا۔ سو مائی ٹروتھ سیکنگ ویورز، یہ اس سیریز پیلسٹائن ٹو اسرائیل کا دوسرا ایپیسوڈ تھا کہ جس میں ہم نے سقوط اندلس اور اوٹومنز کا فلسطین پر کنٹرول حاصل کرنے سے لے کر کریشن آف اسرائیل تک کے تمام واقعات کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اگلا ایپیسوڈ اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہوگا کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں اور ان سب کے کیا نتائج نکلے۔ کیا عرب ممالک اسرائیل سے ہار گئے اور کیا پاکستان اسرائیل سے جیت گیا؟ عرب سپرنگ کیا تھا اور کون کون سے ممالک اس کا نشانہ بنے؟ اوسلو اور ابراہمی اکارڈ کیا تھے اور ان پر کن ممالک نے سرعام اور کن ممالک نے خفیہ طور پر دستخط کیے؟ ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو شیطان کبیر اور اسرائیل کو شیطان صغیر کیوں کہا؟ امریکن وار آن ٹیرر نے اسرائیل کو کس طرح سے مضبوط کیا؟ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام اور اسلامک بوم، اس سب کا ماجرا کیا ہے؟ کیا پاکستان اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اور کیا ایران کے بعد اسرائیل کی اگلی جنگ پاکستان کے ساتھ ہوگی؟ تو اگلے ایپیسوڈ میں یہ سب جاننے کے لیے دا این ولاگز کو سبسکرائب کریں۔